اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے جو ہمیں رہنمائی دی ہے کہ ہم نے اپنی اجتماعی زندگی میں ایک تو اپنے رشتوں کا خیال رکھنا ہے اور اپنے کمزور لوگوں کا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ یتیم بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے حقوق ضائع نہ ہوں، پامال نہ ہوں۔ اب حقوق ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جو انسان کے حقوق کی ادائیگی کا ذریعہ دنیا میں اللہ جل شانہ نے مال و دولت کو بھی بنایا کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنا مال کما کر اس کو ایسی جگہ پر خرچ کرتا ہے جس سے حقوق ادا ہوں، جس سے اللہ کی مخلوق کے، اللہ کے بندوں کے مسئلے حل ہوں۔ جہاں مال کمایا نہ جائے وہ بھی غلط ہے، اسی طرح مال کمانے کے بعد اس مال کی حفاظت نہ کی جائے، وہ ضائع ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اس مال کو کمانے کے بعد صحیح مصرف پر اور صحیح جگہوں پر خرچ نہ کیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ہمیں یہ اصول سمجھا دیے کہ اب یہ مال ضائع ہوگا تو یہ بندوں کے حقوق ضائع ہوں گے۔ مال کے ضائع ہونے سے بندوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ یہ بچوں سامنے آ جاؤ، ادھر سامنے ہو کے بیٹھو ادھر۔ اس کٹھے ہو کر ادھر آ جاؤ، ایک دو آدمی، باقی سامنے بیٹھو ادھر۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو چھوٹے بچے یتیم رہ گئے، اب ان کے مال وہ ضائع ہو جائیں، خاندان والے لوگ، بڑے لوگ ان کے مال کی حفاظت نہ کریں اور وہ مال انہی کے سپرد رہنے دیں، وہ تو تجربہ کار نہیں ہیں، عقل مند نہیں ہیں، ان کی چیزیں ضائع ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ مال کے ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ اگلے دنوں میں محتاج بن جائیں گے، وہ اگلے دنوں میں وہ اور زیادہ کمزوریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے عقلوں کو ان کے مال مت پکڑا دو، ان کے مال کو ان کے ہاتھ میں مت دے دو کہ جب وہ ضائع کرنے والے ہوں اس کا نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، اور اس کی حفاظت کیا ہے؟ اس کو کاروبار میں لگاؤ، اس کی تجارت کرو کہ اس کا مال کو زکوٰۃ نہ کھا جائے، کیونکہ مال ہوگا تو اس پر مالی حقوق آئیں گے۔ اس لیے مال کو ایسے طریقہ کار پر لگانا ضروری ہے کہ جس سے مال میں اضافہ ہوتا رہے اور کاروبار میں لگا رہے، اور اس کی حفاظت بھی ہوگی، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے مال کما کر، مال کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کا اگلا دور پیدا کر لیں گے۔ تو گویا مال کی کئی حیثیتیں ہو گئیں۔ ایک تو مال کی وہ حیثیت ہے کہ جو انسان کے لیے ضرورت کا سامان مہیا کرتا ہے، اور دوسرا مال جو رأس المال ہے، اصل مال ہے، جس کو ایسڈ کہا جاتا ہے، وہ کسی کے ضائع نہ ہو جائیں۔ اگلے دنوں میں وہ جب بڑا ہوگا تو پھر مال جو جمع ہوتا ہے یہ آسانی سے تو نہیں ہوتا، یہ تو بڑی پریشان کن حالات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ ایک چیز کو محفوظ کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے مال کو ضائع کرنے سے اور ضائع ہونے سے بچانا یہ پورے خاندان کی
اور معاشرے کی ذمہ داری لگا دی۔ اس لیے قیامت کے دن ہر آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 5 سوال ہوں گے قیامت کے دن ہر آدمی سے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر آدمی سے کہ زندگی میں کتنا مال کمایا، اور پھر اس کو کیسے کمایا، اور پھر اس کو کن کن جگہوں پر خرچ کیا، جہاں اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ اس مال کو خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کیا ہے، یا اس کو کسی اور مصرف پہ خرچ کیا ہے۔ اس لیے یہ ضروری چیز ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں اور اپنے لوگوں کے مال کی بھی حفاظت کریں، یہ نہیں کہ اپنے مال کی۔ اب قرآن نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ تم یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرو، سب بڑے لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ مال ان کا گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، نقصان میں نہ چلا جائے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، بے وقوف لوگوں کو ان کا مال نہ دو۔ ہاں، ایک آدمی اپنی عمر کے اس حد کو پہنچ جائے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ 25 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد وہ کتنا بڑا ہوگا، تاکہ اس کو پتہ چلے اب یہ مال میرے سپرد ہے، اور وہ اپنے ذمہ داری محسوس کرے، اس کو بوجھ دیا جائے اور اس کو ذمہ داری دی جائے کہ وہ اپنے مال کو اب خرچ کرے۔ اب وہ بے وقوف نہیں رہا، 25 سال کی عمر کو پہنچ کر انسان دادا بن سکتا ہے، اب دوسری نسل کا وہ ذمہ دار بن سکتا ہے۔ لہٰذا 25 سال کی عمر میں یہ مال اس کے سپرد کیا جائے کہ وہ اپنے مال کے صحیح استعمال کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی اہلیت پیدا کرے۔ تو معلوم ہوتا ہے قرآن حکیم ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ ہم اپنا مال کمائیں گے کیسے اور اپنے مال کی حفاظت کیسے کریں گے۔ اپنے بچوں کو یہ بھی ہم ٹریننگ دیں، تربیت دیں کہ وہ مال کی حفاظت کیسے کریں گے، کیونکہ یہ مال ہے التی جعل اللہ لکم قیاما، مال وہ چیز ہے کہ اللہ نے اس کو تمہارے قیام، تمہارے گزران، تمہاری زندگی گزارنے کا سبب بنایا ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، تمہارا قیام اور تمہاری زندگی کا یہ بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اسلام یہ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ خود مال کمائے اور وہ خود محنت اور جد و جہد کرے، اور پھر اس کے بعد اس مال کی اگر کوئی بڑا چلا جائے اور اس کے پیچھے کمزور لوگ ہوں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اب وہ تو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس لیے ان کا تو خرچ ہی خرچ ہوگا۔ لہذا ان کے مال کی فرمایا وَلْيَتَّجِرُوا، چاہیے کہ تم ان کے مال کی تجارت کی جائے اور تجارت میں ان کا مال لگایا جائے۔ اس لیے قریش عرب کے اندر، مکہ کے اندر، ان کو اللہ نے یہ عقل اور سمجھ دی تھی کہ اللہ نے رسول اللہ کو ان میں کیوں پیدا کیا، کہ ان میں کچھ صلاحیتیں تھیں، کچھ ان کے اندر استعداد تھی، اور وہ صلاحیت اور استعداد کیا تھی کہ قریش کے لوگ وہ اجتماعی طور پر تجارت کا قافلہ لے کر جاتے تھے، اور جو قریش کے لوگ تجارت نہیں کر سکتے تھے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، اور وہ خود تجارت نہیں کر سکتی، تو وہ قافلے کے لوگ ان کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرتے تھے، پیسہ ان کا ہوتا تھا، محنت یہ کرتے تھے، اور کاروبار کر کے واپس ان کا حصہ بھی ان کو مل جاتا تھا جو طے ہوتا تھا، اور دوسرے لوگ جن کا مال ہوتا تھا ان کا مال بھی کام میں لگ گیا۔ اب مل جل کر وہ ایک دوسرے کو ترقی دیتے تھے، تعاون کرتے تھے، تاکہ ہر آدمی کے گھر کا چولہا چلتا رہے اور اس کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ تو یہ مال وہ ہے التی جعل اللہ لکم قیاما، اس مال کو اللہ نے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب مال کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ہمارے گھر میں کتنا سامان ضائع ہو جاتا ہے، روٹی پکتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، سالن پکتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے،
اسی طرح کتنی قسم کی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پہلے دور میں لوگ ایک گندم کے دانے کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، آج کل ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک ایک روپیہ اس کی بھی حفاظت کرنا، درہم اور دینار ان کی بھی حفاظت کرنا، یہ ہمارے قیام کا ذریعہ ہے، یہ ہماری زندگی کی ضرورتوں کا ذریعہ ہے۔ اب جس کے پاس اللہ نے اسے مال دیا ہے، اب اس کی موجودگی میں وہ بھیک نہیں مانگے گا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کا مال ضائع نہ ہو، اس مال سے ان کا قیام ہے، لیکن اس مال کا صرف بھی ہونا چاہیے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کرو، جتنی ضرورت ہو کھانے میں پینے میں، ضرورت کے مطابق اس میں سے خرچ کرو۔ وَاكْسُوهُمْ، اور کپڑے پہننے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا مال اس میں سے خرچ کرو۔ اور فرمایا یہ جو یتیم اور کمزور لوگ رہ گئے، لہذا ان کو دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے بعد بٹھا کر ان کے مال کا طریقہ کار بھی سمجھاؤ، یہ تمہارا مال ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ اس مال کی ہم تمہارے لیے حفاظت کر رہے ہیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے معروف بات، عقل کی بات کرو، سمجھ کی بات کرو، تاکہ بتاؤ ان کو بھی پتہ چلے، شوق دلاؤ، تاکہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کے لیے اگلے دنوں میں تیار ہو جائے۔ اور ایک بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسی طرح کوئی بچہ اسی طرح اور دیگر کاموں میں مصروف ہے، ابھی عمر کی اس حد تک نہیں پہنچا کہ وہ اکیلے تنے تنہا اپنے مال کی حفاظت کر سکے، تو لہذا جب تک وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے تو خاندان کے لوگ، اس کے والد کے عزیز و اقارب، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ رشتہ داری اور دوستی اور ولا، یہ شریعت نے ہمیں دوستی بھی سمجھائی ہے۔ ہر آدمی کے تعلقات ہوتے ہیں، اب میں جس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اب وہ دنیا سے چلا جائے، اس کے بچے موجود ہوں اور پیچھے ان کے دروازے پر ہی وہ نہ جائے آدمی، ان کا پوچھنے کے لیے بھی، ان کے مال کی حفاظت کا نظام کرنے کے لیے ان کو کوئی اپنے تجربے سے، اپنی عقل سے، اپنے سمجھ سے رائے دینے کے لیے، اب رائے دینے والے لوگ، صاحب اور رائے لوگ، وہ اپنی رائے دیں، اپنا علم ان تک پہنچائیں، ان کو اپنے تجربات دیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہم کسی کو دے کچھ نہیں سکتے، تو اپنے تجربے کی بنیاد پر مشورہ تو صحیح دے سکتے۔ اس لیے ان کے گھروں میں آنا جانا رکھیں، ان کے سر پر دست شفقت رکھیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کام کرے، یہ دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے۔ ان کی جان کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے مال کو کاروبار میں لگانے کے لیے ان کو اہلیت دینا، صلاحیت دینا، ان کو تجربات سے گزارنا، ان کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کا مال محفوظ ہو جائے اور آنے والے دنوں میں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے۔ ایک مسلمان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، کسی ایک بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ کتنا بڑا کار ثواب ہے کہ اللہ کے نبی اس کے لیے خدمت فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں تلقین کر رہے ہیں، تربیت دے رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کا تربیتی نظام ختم ہو گیا، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا خیر خواہی کا تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق ٹوٹ گیا۔ ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے کہتا ہے جی میں اس کے کام میں کیوں دخیل ہوں۔ بھئی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ ایک موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم دنیا میں دوسروں کے کتنا کام آتے، خیر خواہی کا کتنا بڑا جذبہ ہے۔ لہٰذا یہ کتنے حکم دیے اللہ تعالیٰ نے۔ پہلا حکم لا تؤتوا السفہاء اموالکم، بے وقوف اور بے عقل لوگوں کو سفیہ کہتے ہیں جس کے اندر سیکھنے کا، عقل حاصل کرنے کا مادہ موجود ہو، اس کو سفیہ کہا جاتا ہے۔ اور جس کے اندر یہ مادہ ہی موجود نہ ہو، بالکل ایسا بے وقوف ہو، اس کو عربی میں احمق کہا جاتا ہے کہ وہ عقل ہی نہیں رکھتا بالکل۔ تو فرمایا یہ جو سفہاء ہیں، ابھی ان کو تجربہ نہیں ہے، ان کو ان کے مال مت سپرد کرو۔ اور دوسرا حکم دیا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، کہ وہ کھائیں گے کیا،
ان کے مال کو اپنی نگرانی میں رکھ کر، ذمہ داری میں رکھ کر، حفاظت میں رکھ کر اس میں سے ان کے انتظامات کرو، ان کے انتظامات کرو۔ وہ کیا کھائیں گے، کون سی چیز کھائیں گے، کتنا مال ان کے لیے ضروری ہے، وقسون۔ اور پھر تیسرا حکم دیا کہ ان کی پوشاک، ان کی زندگی کے جسم کے لباس کا نظام بنانا۔ اور چوتھا حکم دیا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو عقل کی بات سمجھاتے رہو، ان کو بتاتے رہو مال کیا ہوتا ہے، رشتہ کیا ہوتا ہے، ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ تمہارے چچا ماموں تمہارے خیر خواہ ہیں۔ ایک دوسرے کے احترام اور عزت کا ماحول، ان کی ترقی اور سمجھ کا ماحول پیدا کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا، یہ بھی ضروری چیز ہے کہ ہم ان کی گاہے بگاہے نگرانی کر کے ان کے امور کو سر انجام دیں۔ بڑے لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ اب جو آدمی معاشرے میں کسی ذمہ داری پر فائز ہے اور وہ کہیں چلا گیا، تو اب وہ چلا گیا تو پیچھے اس کا معاشرہ، اس کے لوگ اس کے لیے کردار ادا کریں گے، اس کے لیے وہ محنت اور کوشش کریں گے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس، جو صحابہ کرام سفر پر جاتے، کسی جگہ پر چلے جاتے، تو اللہ کے پیغمبر پیچھے ان کے گھروں کی نگرانی کرتے، ان کے گھروں میں جاتے اور ان کے مسائل حل کرتے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی مسئلے میں کہیں سفر پر چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے گھر میں بچیاں تھیں، کام کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اب ان کی بکریوں کا دودھ نکالنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جا کر ان کی بکریوں کا دودھ نکال کر ان کو دے کر آتے۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ گھر کا نظام کیسے چلتا رہا؟ انہوں نے کہا آپ کی موجودگی میں جیسے چلتا تھا اس سے 100 گنا زیادہ خوبصورت انداز سے چلتا رہا۔ کیوں کہ ہمارے گھر کی ساری ذمہ داری اور ساری نگرانی خود امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نگرانی کرتے رہے، ہماری بکریوں کا دودھ نکال کے دیتے رہے، ہمارے گھروں میں وہ برکت آئی کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ماحول بنایا۔ اب یہ ماحول ہمیں بنانا ہے جو رسول اللہ ہمیں سکھا کے گئے، جو قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی اس تعلیمات کا یہ پورا زور صرف کر کے پھر دوبارہ اہل بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جتنا مسلمانوں کا مال ضائع ہو رہا ہے، آج اس پر کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ اپنا مال گم کر بیٹھتے ہیں ناتجربہ کاری کی وجہ سے، اور الٹا مال لوٹنے والے لوگ زیادہ، نقصان پہنچانے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اب ایک آدمی کا جو مال ڈوب گیا وہ دوبارہ پاؤں پر کیسے کھڑا ہوگا؟ بڑے سالوں کے بعد جا کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے یہ سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے سب اولیاء کو اور سب مسلمانوں کو ان احکامات کا پابند بنایا ہے۔ اللہ ہمیں ان سارے احکامات کی پابندی نصیب فرمائے اور ہمارے معاشرے کے ہر فرد کی جان، ہر فرد کا مال اور ہر فرد کی عزت محفوظ ہو جائے۔ جو اللہ کا دین چاہتا ہے، جو اللہ کے پیغمبر چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اس اسلوب پر اپنی زندگی کو لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنے وہ مال، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور ان کو اس میں سے کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، اور پہناتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے بات معقول۔ صدق اللہ۔ انشاءاللہ کل آخری بدھ ہے، حدیث پاک کا درس ہوگا۔